اس وقت سرزمین انگلستان کے ایک جعلی سپوت کا نام لینا چاہتا ہوں، جن کا نام ہے پیر معروف حسین صاحب، قادری جیلانی نوشائی۔ نوشائی عام طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن جیلانی ان کے نام کے ساتھ قانونی طور پر استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جناب نوشا صاحب خود قادری جیلانی تھے۔ ان کے جو شاگرد یا مرید ہیں وہ قادری نوشائی ہیں۔ ملک کے اندر مدرسے، مسجدیں بڑی تعداد میں انہوں نے بنائی ہیں اور علماء کی بڑی حوصلہ افزائی کی ہے۔ آپ کی خدمت عالیہ میں نہایت مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے حاضرین کو معزوز کریں۔ تشریف نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیسے دیے تھے ان کے اعلان ہی نہ ہو سکے تھے تو ان کے نام لکھ دیے۔ استاذنا المکرم مفکر اسلام، نازش علم و دانش، وقار اہل سنت اور ان کے دامن طریقت اور دامن تدریس کے ساتھ درجنوں علماء کرام جو یہاں تشریف فرما ہیں، اور ان سے ملنے والے اور ان کے ساتھ کام کرنے والے علماء کرام جو سینکڑوں کی تعداد میں آج یہاں تشریف فرما ہیں، آپ سب سے اور ان سے میں سلام ادب عرض کرنے کے بعد یہ گزارش کروں گا کہ حضرت مفکر اسلام دامت برکاتہم العالیہ نہ صرف میرے استاد ہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں علماء کرام دنیا کے کئی شہروں میں اس وقت دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تقریباً 50 سال پہلے شاہ صاحب سے میں نے اپنا دامن تلمذ جو ہے اس کو وابستہ کیا، اور 50 سال سے آج دن تک شاہ صاحب کا ادب جو ہے وہ بدستور بڑھتا جا رہا ہے۔ شاہ صاحب کی شخصیت کسی ایک مخصوص محراب و منبر کے ساتھ وابستہ رہنے کی وجہ سے نہیں، شاہ صاحب کی حیثیت ایک ایسی شمع کی طرح ہے کہ وہ جہاں بھی ہو پروانے جو ہیں اس کے ارد گرد گھومتے۔ شاہ صاحب کی وجہ سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ حضور مفکر اسلام، حضور مفکر اسلام، پیر سید معروف شاہ صاحب۔ شاہ صاحب کی وجہ سے اہل سنت کا وقار بڑھا ہے، اور ہمارے علماء، ہمارے صوفیاء، ہمارے مفتیان کرام شاہ صاحب کا ادب کرتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاہ صاحب کی علمی وجاہت جو ہے اس کا قد و قامت جو ہے وہ کس قدر بلند ہے۔ شاہ صاحب کی عنایات سے ہم نے اپنے دامن کو بھرا ہے، اور ہم ایسے ناشکرے نہیں کہ جو کسی کی نوازش کو، کسی کے کرم کو اور کسی کی مہربانی کو فراموش کر ڈالے۔ شاہ صاحب کے بے پناہ ہم پر احسانات ہیں، اور بالخصوص اہل سنت کے عوام جو معیاری علماء سے محروم تھے، شاہ صاحب کی آمد سے یہ بابانگ دہل کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے جید علماء کرام ہیں جن پر ایک دنیا ان پر ناز کرتی۔ سامی نظام ہمارے مسلک کو، مسلک اہل سنت کو شاہ صاحب کی ذات سے زبردست تقویت پہنچی ہے، اور میں یہ کہنے پر خوشی محسوس کرتا ہوں
ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ شاہ صاحب مسجد میں ہوں تب بھی مفکر اسلام ہے، اور وہ اگر شاہراہ پر کھڑے ہو کر ارشاد فرما رہے ہوں تب بھی پروانوں کا ہجوم جو ہے ان کے آگے پیچھے رہتا ہے۔ اور اگر یہ حال یہاں کوئی نماز پنجگانہ نہیں ہوتی، اگر شاہ صاحب اس حال میں بھی آئیں تو ساتھی ان کے قدردان جو ہیں وہ پروانوں کی طرح آپ کے ارد گرد ایسا گھیرا ڈالتے ہیں اور ایسی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس سے اشش کر اٹھتی۔ سامی نظام، میں شاہ صاحب کی دینی، تبلیغی، تدریسی خدمات کا معترف ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میری یہ دعا ہے کہ آپ کا سایہ اہل سنت پر دیر رہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی سے ہمیشہ ہماری صفوں میں ممتاز خطیب، عالم، مفتی اور مفکر اسلام کی حیثیت سے دیر قائم و دائم رکھے۔ شکریہ والسلام۔